بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے جو زمانے کا بڑا ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، بہت نیک آدمی تھے۔ ایک دن حجاج بن یوسف نے ان بزرگ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حجاج بن یوسف کی یہ بات سن کر بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ اس شخص کو موت دے دے۔ حجاج بن یوسف نے یہ دعا سن کر بہت حیران ہوا اور شکایت کے لہجے میں بولا، آپ نے میرے حق میں یہ کیسی دعا مانگ لی؟ بزرگ نے فرمایا، تیرے اور مسلمانوں کے لیے یہی دعا سب سے اچھی ہے، وہ اس لیے کہ جلد موت آ جائے گی، تیرا نامہ اعمال مزید سیاہ نہ ہوگا، اور عام مسلمانوں کے لیے یوں کہ تو مر جائے گا تو انہیں ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی۔ جو زبردست کمزوروں کو ستاتا ہے، کیا یہ اچھا نہیں تو اس ظلم سے باز آ جائے؟ یہ جو تیرے پاس شان و شوکت ہے اس پر فخر نہ کر۔ اس بزرگ نے اس حجاج جیسے ظالم شخص کو ڈٹ کر کہا کہ یہ جو تیرے پاس شان و شوکت ہے اس پر فخر نہ کر، یہ تیرے کسی کام کی نہیں۔ اگر تو ناشکروں کی طرح جینا چاہتا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے جینے سے موت بہتر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اگر مسلمان ہیں آپ اور ہم، تو ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے سامنے جابر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اگر مسلمان ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، تو ہمیں کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے اگر ہم حق پر ہیں تو۔ شیخ سعدی بھی اس میں مردان خدا کا پاکیزہ کردار پیش کیا ہے کہ تقویٰ اور نیکی کا یہ تصور کہ انسان گوشۂ عافیت میں بیٹھ جائے بالکل غلط ہے، کہ انسان کہے کہ میں پرہیزگار ہوں اور کسی جگہ بیٹھ جائے اور عبادت ہی کرتا رہے، بلکہ ایک سچے مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جابر مسلمان کے سامنے ڈٹ جائے، جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ جائے اور اسے حق بات کہہ دے۔ السلام۔